ساڈے قائد نے اس تلوار دا حق بھی دسیا، اے نہیں کہ بمبا نال اپنی قوم ماری جاؤ، اے نہیں کہ اپنے دے گلے وڈی جاؤ۔ پھر ساڈے قائد نے دسیا کہ ساڈے آقا و مولا اس تلوار دا حق بھی ادا کر کے گئے، اس تلوار دا حق دس کے بھی گئے، اور اے دسے بھی ہے کہ تلوار چل کے نہ دیتے سکتی۔ میرے آقا و مولا نے غزوہ احد دے موقع تے تلوار بلند کی تھی، فرمایا کون ہے جڑا اس دا حق ادا کرے گا؟ بڑے سارے صحابہ آگے آئے۔ استاد صاحب فرماندے سن جدو کوئی گل کی جاوے نا تو اس دا مطلب ہے پہلے پوچھ لیا کرو کہ اس دا کام ایک کیوں ہے۔ بڑے سارے صحابہ آگے آئے، حضرت ابو دجانہ آگے آئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ اس دا حق کی ہے؟ میرے آقا و مولا نے ہمیشہ قیامت تک قوت دا حق دس دیتا کہ قوت دا مطلب کی ہے۔ جدو کسا کو ساریاں قوتاں آڑے ہو تسی سانو مکے وکھا کے ڈران دے ہو، کشمیر تا تساں پلیٹ رکھ کے دے دیتا۔ توڑے نال کی گلاں کریے کشمیر فروشو چھڑو، توڑا نام بھی لینا سی اس سٹیج دی توہین سمجھتے ہیں۔ بہرحال گل ہے کہ میرے آقا و مولا نے تلوار بلند کی تھی، میرے آقا نے فرمایا اس دا حق کون ادا کرے گا؟ حضرت ابو دجانہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اس دا حق کی ہے؟ میرے آقا و مولا نے حق جڑا دیتا سنو، میرے آقا و مولا نے فرمایا اللہ اور اس دے رسول دے دشمنوں دے خلاف اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے۔ کن دے خلاف چلے؟ اے نہیں آکھیا بھئی حضور دے دیوانے دے گھر پھیر لان ڈالے، اے نہیں کہ بھئی یہ گنا چاک کے اپنے انہوں کھاؤ کہ جناب اسی بڑے طاقتوار ہیں۔ میرے آقا و مولا نے فرمایا اس تلوار دا حق ہے وے، اے نہیں آکھیا کہ اندنا مسلمانوں نو ڈرانا۔ میرے آقا و مولا نے فرمایا اے اللہ اور اس دے رسول دے دشمنوں دے خلاف اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے۔ قوت دا پہلا حق تو انہوں پتہ لگ گیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس دا اور حق کی ہے؟ آپ نے فرمایا کسے مظلوم ہوتے نہ چلے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس دا اور حق کی ہے؟ آپ نے فرمایا کسے عورت اور بچے ہوتے نہ چلے۔ جدو حضرت ابو دجانہ نے میرے آقا و مولا کو تلوار لے لئی نا، تلوار لے کے تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے این پہلوانہ دی چانا چلے۔ استاد صاحب فرماندے سن جے میں کھڑا ہوندہ میں تو انہوں چل کے دکھاندہ، میں تو انہوں دس نے اس طرح پہلوانہ دی طرح چلے۔ جدو اس طرح چلے تے میرے آقا و مولا نے دیکھیا حضرت ابو دجانہ نو کہ وہ پہلوانہ دی چال چل رہے ہیں، تے میرے آقا و مولا نے فرمایا اللہ نو یہ چال بڑی ناپسند ہے لیکن میرے دشمنوں دے سامنے پسند ہے۔ ساڑھے قائد سانو دس کے گئن کہ او اپنے دے نال اس طرح نرم سن کہ کوئی بندہ آ کے گھنٹہ حضرت دا ہاتھ پکڑ کے گل کردہ تے آپ گھنٹہ اس دی گفتگو سن دے، تے کوئی چوڑا بلا حضور دی طرف گل کرن دی کوشش کردہ تے فرماندے سن ستمگر ادھرا ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ جنہیں حضور دے بارے گل کی تھی وہ باویں ہالینڈ چ بیٹھے ہوئے سی، بابا ایتھوں روڈ تے نکل پیان کر کے اسلام آباد آل، اور جدو نکلیا بابا جی نے بڑیاں لینا سدیاں کی دیاں، اور لینا کیڑیاں کہ جناب لوگ کہنے سن جی گستاخی باہر کے ملک میں ہوتی ہے، احتجاج آپ اپنے ملک میں کرتے ہیں۔ یہ بڑا بڑا سوال سی، روڈ آپ اپنے ملک کا بلاک کرتے ہیں، اور جناب یہاں ریلیاں آپ اپنے ملک میں نکالتے ہیں، جلوس آپ اپنے ملک میں نکالتے ہیں۔ بابا جی نے کیا درا میں تن دستا خلوص نال کوئی نکلے صحیح اتھے بھی شلواراں گلیاں ہو جاندیاں۔ بین الاقوامی اور گیرٹ بینڈ کہنے جی اسی ان کی میں روک سکتے ہیں جی وہ اسمبلی کھا کے شائع کر رہا۔ بابا جی نے کہا میں دستا تو انہوں کی میں روک سکتے ہیں۔ اے تو لاہور چلے اور گرمی دا عالم، یہ جبر و قہر نہیں یہ عشق و مستی ہے۔ اسی آج سوچئے نا گھروں نکلنے لگے 100 واری خیال آندہ، اور میں جدو یہ سوچتا ہوں کہ بابا جی اتھو چلن، اور شاہ صاحب ایک شعر تاڑے واسطے کہ شوق کو عازم سفر رکھیے، شوق کو عازم سفر رکھیے، بے خبر بن کر سب کی خبر رکھیے۔ شوق کو عازم سفر رکھیے، بے خبر بن کے سب کی خبر رکھیے، نہ جانے کس وقت کوچ کرنا ہو ساما اپنا مختصر رکھیے۔ شوق کو عازم سفر رکھیے، شوق کو عازم سفر رکھیے، بے خبر بن کر سب کی خبر رکھیے، نہ جانے کس وقت کوچ کرنا ہو ساما اپنا مختصر رکھیے۔ اور شاہ جی آپ کے لیے ایک ہی ٹک مجھے ہی دیکھتی جاتی ہیں، ایک ہی ٹک مجھے ہی دیکھتی جاتی ہیں، اپنی نظروں پہ کچھ نظریں رکھیے۔